مثال کے طور پہ ایک بندے نے کوئی نشے والی چیز اپنے منہ میں رکھی، اب رکھی تو اس نے منہ میں، مگر اس کا امپیکٹ کہاں پہنچا؟ اس کے دماغ پر، اور وہ جا کر نشے میں آ گیا۔ تو سائنسدانوں سے سوچا کہ منہ کے راستے دماغ تک یہ دوائی پہنچ گئی نا، تو ہم بھی کوئی ایسی چیز بنائیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے کے دماغ میں پہنچ جائے۔ چنانچہ شروع میں اس پر ریسرچ ہوئی، یہ اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ کوئی خوشبو ایسی بناؤ کہ جس خوشبو کو اگر مرد لگائے اور وہ خوشبو عورت اگر سونگھ لے تو اس عورت کے اوپر جذباتی جنسی کیفیت آ جائے۔ چنانچہ اس پر انہوں نے ریسرچ کی، چنانچہ ایک خوشبو بنا لی، مثال کے طور پہ کورم، جو نوجوان کالج والے لگاتے ہیں۔ ایسی خوشبو کے اندر خاص چیز یہ تھی کہ اس کو جب سونگھتا تھا کوئی تو سونگھنے والے میں وہ جنسی جذبے کو بیدار کر دیتی تھی۔ چنانچہ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے جنسی باتیں کروں، سیکس کی باتیں کروں، محبت پیار کی باتیں کروں۔ تو جب انہوں نے مردوں کو استعمال کروایا اور دیکھا کہ جو مرد لگاتا ہے تو اس معاشرے میں، جو ان کفار کا معاشرہ ہے، اس میں عورتیں اس کے ساتھ بہت جلدی محبت کی باتیں کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور خوشبو بنائی کہ جس کو عورت استعمال کرے اور کہیں سے گزر جائے تو خوشبو سونگھنے والا مرد جو ہے اس کے اوپر یہ کیفیت آ جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کامیاب۔ تو جب یہ کامیابی ان کو مل گئی نا کہ ایسی خوشبوئیں بن گئیں کہ مرد لگائے تو عورت اٹریکٹ ہوتی ہے، عورت لگائے تو مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان کے ذہن تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک خوشبو ایسی بنائی کہ جو خوشبو اگر بندہ سونگھ لینا تو اس بندے کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو خرید لوں، ایسی کیفیت اس کی بنتی ہے۔ لہذا ان سائنسدانوں نے اس کا کہاں پر جو ہے وہ تجربہ کیا؟ ڈپارٹمنٹل بڑے بڑے اسٹوروں پر۔ چنانچہ یہ بڑے بڑے جو اسٹور بنے ہوتے ہیں محلوں کے برابر، اس کے ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبو کو جب پھینکا تو جو بندہ دل میں لے کے آیا تھا نا نیت کہ میں $5 کے لیے ناشتے کی چیزیں لاؤں گا، جب اس نے سونگھی تو وہ $50 کی پرچیز کر کے واپس گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرچیز یکدم بوسٹ کر گئی۔ تو یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس خوشبو نے بندے کے دماغ کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچا دیا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس میں سپینڈ کر دوں جو کچھ میرے پاس ہے۔ چنانچہ ہر آنے والا اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر سب کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ اب جب یہ بھی تجربہ کامیاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنسدانوں کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لہذا انسان کے دماغ تک پہنچنے کے اور تجویزیں ڈھونڈو، راستے ڈھونڈو۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ انسان کا دماغ الیکٹریکل ویوز پر فنکشن کرتا ہے۔ ہمارا جو بدن ہے نا، یہ کیسے فنکشن کرتا ہے؟ یہ بجلی کی لہروں پر، برقی لہروں پر جو دماغ سے سگنل جاتے ہیں نا، وہ الیکٹرک سگنل ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں انسان کے جسم میں۔ اس لیے اگر ریڈیو چل رہا ہو اور آپ اس کے اینٹینے کو پکڑ لینا تو اس کی آواز تیز ہو جائے گی، اس کی ریسیپشن بیٹر ہو جائے گی، یعنی آپ خود اینٹینا بن گئے، آپ اس کی ویوز کو ریسیو کر کے اس کو دے رہے ہیں۔ تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ الیکٹریکل فنکشن کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم الیکٹریکلی کسی تک انسان کے دماغ تک اپنا راستہ بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ دن پر انسان جو میوزک سنتا ہے تو یہ میوزک پہلے تو آواز ہوتی ہے، مگر انسان کے جسم میں یہ آگے الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے، الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کر دی
اس کو کہتے ہیں ویو لیٹ انالیسس، کہ بھئی کون سی ویو لیٹ انسان کے دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی ویو لیٹ نکالی کہ جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے نا تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارا تجربہ کامیاب رہا کہ ہم اگر اس قسم کی ویو لیٹ والی میوزک دیتے ہیں تو مجمع کو ذرا وہ میوزک چلانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی تھرکنا شروع کرتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دماغ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کرتے کرتے اس میں ایک سسٹم نکالا اور اس سسٹم کو کہتے ہیں بیک ٹریک سسٹم۔ یہ بیک ٹریک کیا ہوتا ہے کہ میوزک جو ہوتی ہے نا وہ تو ویو فارم میں ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک میسج بٹھا دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ گھوڑا جا رہا ہے، اس گھوڑے پر سواری دکھا دی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے تو اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا، جی اندر آ جاؤ، لیکن بھائی کے کندھے پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ خود بخود اندر آ گئی۔ بالکل اسی طرح بندے نے تو میوزک سنی کہ میں ریفریش ہونے کے لیے یہ گانا سن رہا ہوں، مگر اس میوزک کے اوپر جو ان کا پیغام تھا وہ خود بخود اس بندے کے دماغ میں چلا گیا۔ بندے نے ارادتاً وہ نہیں لیا ہوتا، مگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ انہوں نے شروع میں یوں کیا کہ ایک گانا بنوایا ایک ایسے گویے کے ذریعے سے جس کی آواز کو لوگ پسند کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو گانا پسند کریں گے وہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ سینکڑوں دفعہ سنیں گے۔ دفتر جاتے بھی سنیں گے، آتے بھی سنیں گے، گھر میں بھی سنیں گے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا، اور پیغام کیا تھا؟ کل یور موم۔ یہ پیغام دیا اس نے، کل یور موم۔ تو پھر انہوں نے انالیسس کیا کہ جتنے نوجوانوں کو وہ گانا پسند تھا اور وہ سنا کرتے تھے، ان کے اندر امی کے بارے میں ایسا غصہ آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا اس کو میں قتل ہی کر دوں۔ اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کامیاب کر لیا کہ جتنے لوگوں کو یہ گانا پسند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا، وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک میڈونا کو کہہ کے دوسرا گانا گوایا اور اس پر میسج دیا ہیٹ یور ڈیڈ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا جتنوں کو پسند آیا نا، نوجوانوں کو، جب انہوں نے ان کا انالیسس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑی نفرت کے جذبات تھے۔ اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کے دماغوں میں جاتے ہیں اور ان کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ اس وقت کے ارباب اقتدار سے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، آج کل ہمارے ہاں مردوں کی مردوں سے شادی کا سلسلہ شروع ہے، ہم نے قانون پاس کیا ہے۔ آپ بات سمجھ گئے میری؟ تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے، لہذا تم کوئی ایسا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات ختم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک میوزک بنائی اور اس پر کون سا سگنل ڈالا؟ گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ اب وہ بندہ میوزک سن رہا ہے نا تو اس کو پیریوڈیکلی ایک پیغام مل رہا ہے، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی زندگی کو گزاریں۔ اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا کہ ہم
کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں، ورشپ دی ڈیول، ورشپ دی ڈیول۔ چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ جو تھے بڑے مذہبی قسم کے تھے ویسے، لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے، تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کیا دین ہے اور کیا خدا ہے، وہ بھی کہتے تھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گزار۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنے خفیہ پیغامات کی طرف سے۔ چنانچہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا یا یہ کیا وہ کیا فلاں، بہت خطرناک خبر ہے، اس سے پہلے میوزک کے اندر وہ ایسی میسج دے رہے ہیں، ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اٹس نارمل، اٹس نارمل، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ میوزک سن سن کے اس کے بعد یکدم جب وہ خبر دی انہوں نے، تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ریئیکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبر دینی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں میں یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ برائی ہے، یہ تو کسائی لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ اب میں انگلش کے الفاظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس قسم کا پیغام دیا۔ جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی، تو جس نے بھی خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام اور یہ مسلمان، وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حیران ہو۔ تو یہاں سے ایک نئے دور نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا، CTM۔ یہ ایک نیا باب ہے انسان کی زندگی کا، کلچر تھرو میڈیا، میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دو۔ چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی اس لیے کہ اس میں فقط ٹونز ہوتی تھیں، اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام در حرام در حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔